قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے اٹھائے گا؟ جہاں 10,000 سال 15,000 سال کئی نبیوں کی امت دفنائے ہوئے ہے، کوئی 20,000 سال کئی لاکھوں سال پہلے دفنائے ہوئے لوگوں کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ آخر اس کا آئیڈینٹی کیا ہوگا؟ کس بنیاد پہ اٹھایا جائے گا؟ آج ہم لوگ مٹی دیتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، مینہا خلقنکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا اور اسی مٹی میں دفنایا جا رہا ہے اور ایک دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو کس بنیاد پہ اٹھایا جائے گا؟ آج ہمارے ہندوستان میں آدھار کارڈ ہے، جو ہمارا ایک فنگر پرنٹ لگانے سے پوری ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کا سب کچھ ڈی این اے سے لے کے فنگر پرنٹ سے لے کے اس کے شکل سے لے کے اس کی ہڈی تک تمام وہ چیز اللہ تعالیٰ پھر پہلے ہی جیسا جوڑ کے اس طرح سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قیامت میں فرمایا ہے کہ انسان کی پوری ہڈی سے لے کے پور پور تک اسی طرح سے کھڑا کر دیا جائے گا جس طرح سے پہلے تھا۔ مگر آخر کیسے کیا جائے گا؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے، وہ جسم کی ایسی ہڈی ہے نا کہ انسان کی پیدائش بھی اسی سے ہوئی ہے اور انسان کو قیامت کے دن اٹھایا بھی اسی ہڈی سے جائے گا۔ سورہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں کہ انسان کی پیدائش اچھلتی ہوئی پانی سے ہوئی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ سے گزرتا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم کا ایک ایسا ہڈی ہے جو کچھ نہیں ہوتا، جو مٹی اسے گلا نہیں سکتی، دنیا کا کوئی بھی ایسا کیمیکل ابھی نکلا نہیں ہے جو اس کو بالکل ختم کر دے، وہ ایسی ہڈی ہے۔ اور وہ ہمارا جو ہڈی ہے نا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین کے سامنے یہ ہڈی ہے، یہ وہ ایسی ہڈی ہے جو انسان کا جسم کا وہ سارا آئیڈینٹی ہے، سب کچھ ہے انسان کا۔ انسان کو اس طرح سے ٹھیک قیامت کے دن اسی طرح سے ٹھیک کیا جائے گا، مگر سائنس کا ایکسپیریمنٹ آپ دیکھیں گے ابھی تک اس لیول تک نہیں گیا ہے جو اس چیزوں کو بتا سکے، پر کہیں نہ کہیں کچھ اس کے قریب جا کے ایک اشارہ ضرور کیا ہے۔ اس پہ میں جرمن سائنٹسٹ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا 1931 میں، پرائمری آرگنائزر کو انہوں نے کرس کر کے پھر امپلانٹ کیا تھا، پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ پھر سے سیکنڈری ایمبریونک اینالائز پھر سے وہاں سے گرو ہو گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ سے اتنا کوئی خاص ریزلٹ نہیں مل پایا، مگر 1933 میں اسپیمن اور ایک سائنٹسٹ کے ساتھ پھر سے ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے چالو کیا۔ اس بار آرگنائزر کو کیا کیا گیا؟ بوائل کیا گیا، سیکنڈری ایمبریونک اینالائز پھر سے گرو ہو گیا۔ تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ میں اشارہ کر کے یہ ضرور بتایا کہ ایسا کچھ اس کے قریب جو ہے تو بار بار اس کو سپورٹ کر رہا ہے گرو کرنے میں۔ مطلب انہوں نے یہ یہاں تک ضرور پہنچا ہے کہ ایسا کچھ ضرور ہے جو کبھی ڈسٹروy نہیں ہو رہا ہے، جو ختم نہیں ہو پا رہا ہے، بار بار پھر سے وہ امپلانٹ کر رہے ہیں مگر وہاں سے پھر سے سیکنڈری ایلیمنٹس گرو ہو کر جا رہا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ وہ وہاں تک تو نہیں پہنچ پائے، مگر یہ ضرور بتا دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے وہاں پہ سیلز ہے جو بار بار ڈیولپ ہو جا رہا ہے، جو ختم نہیں ہوتا ہے۔ 1935 میں ان کو اسی کو لے کے نوبل پرائز ملا اسپیمن کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس لیول تک ابھی تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا، کہ سائنس اس لیول تک ابھی تک نہیں پہنچ پایا ہے کہ اس کے قریب کم سے کم جا کے یہ چیز بتائے کہ واقعی میں اس چیزوں میں کیا ایسا ہے، کیا خاصیت اس ہڈی میں جو یہ ڈسٹروy نہیں ہو پاتا ہے۔ 2002 میں ڈاکٹر عثمان الزلانی، شیخ عبد المزدانی، جو یمن کے شہر صنعا میں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ یہ ایکسپیریمنٹ ٹھیک اسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بتایا جا رہا تھا جو حدیث میں بتایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث میں، کہ یہ جسم کا جو ہڈی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے 5 کوککس جو وہ ہڈی ہے اس کا نام ہے، جس کو میں ٹیلبون بھی کہتے ہیں، اور 2 ورٹیبرا کو جلایا گیا، 10 منٹ تک جلایا گیا۔ 10 منٹ کے جلانے کے بعد وہ ہڈی ریڈ ہوا، پھر ریڈ سے بلیک ہوا، پھر اس کے بعد اس کو کیا گیا کہ ایک اسٹرلائز باکس میں پھر اس کو بند کیا گیا۔ اس کے بعد صنعا کے سب سے مشہور لیبورٹری العلاقی لیبورٹری میں بھیجا گیا، جہاں ڈاکٹر العلاقی جو کہ پیتھولوجی اور ہسٹولوجی کے پروفیسر تھے، انہوں نے اس چیزوں کو پوری ریسرچ کیا اور پورے اس کو چیک کیا۔ انہوں نے انالائز کر کے یہ بتایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ اس پر کچھ فرق پڑا، یہ بھلے کالا ہو گیا مگر یہ ٹھیک ابھی اسی طرح پہ جس طرح سے پہلے سے ہے۔ تو یہ حدیث جا کے یمن میں اس چیز کو جسٹیفائی کیا گیا صنعا یونیورسٹی کے پروفیسرز کے دوارا کہ یہ چیز ایسا ہے جو انسان کے جسم کے ہڈی، کبھی یہ ہڈی جو ہے ٹیلبون، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے اس میں دنیا کی کوئی بھی کیمیکل لے لے، نہ اس سے مٹی اس کو اس طرح سے ختم کر سکتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے جب یہ بات بتایا ہوگا تو سوچیے لوگ کیسے وشواس کیے ہوں گے، جبکہ ابھی تک سائنس اس لیول تک نہیں پہنچا ہے کہ اس کو بتا سکے کہ اس میں ایسا کیا چیز ہے جو اسے ڈسٹروy نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی کیمیکل اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی آگ کام کر رہا ہے، آخر ایسا یہ چیز ہے کیا؟ یہی وہ انسان کا جو آئیڈینٹی ہے جو انسان کو قیامت کے دن ٹھیک اسی طرح سے کھڑا کر دے گا جس طرح سے پہلے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ قیامت میں کہ انسان کو ٹھیک اسی طرح سے ہر ہڈیوں کے پور پور تک کھڑا کر دیا جائے گا۔ آج ہم لوگوں کا ایک آئیڈینٹی ہے
کہ آج ہم لوگ فنگر پرنٹ اپنے انسرٹ کریں گے تو ہمارا سب کچھ ایڈریس وغیرہ سب کچھ ہم لوگ کو مل جائے گا، پورا ڈیٹیل کہ ہم کہاں سے ہیں، ہمارا سب کچھ مل جائے گا۔ مگر سوچیے کہ اگر اس آئیڈینٹی کو کوئی کرس کر دے یا پھر کوئی اس کو ہیک کر لے یا پھر اس کو کوئی ڈسٹرو ہو جائے تو یہ آئیڈینٹی ایک ختم ہو جائے گا۔ مگر سوچیے اللہ کا ایک ایسی آئیڈینٹی ہے جو ہر انسان کے جسم میں لگا ہوا ہے۔ سوچیے ایک ایسا چیپ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ 10,000 سال، 20,000 سال، 30,000 سال پرانے کئی لوگ اس مٹی میں مل گئے جس کا کوئی نام نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، تو سوچیے اللہ اس کو کیسے اٹھائے گا؟ اللہ اس کو اس ہڈی کی بنیاد پہ اس کو سب کچھ اسی طرح سے ٹھیک کھڑا کرے گا۔ تو وہ اللہ ہے جو اس ہڈی کو نہ جانے کوئی مٹی اس کو نہ اس کو جلا سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز نہ پرکرتی میں نیچرل ایسا کچھ بنا ہوا ہے جو مٹی ہو چاہے کوئی بھی ایسا چیز ہے جو اس کو ختم کر سکے۔ وہ ایک ایسی ہڈی ہے اور وہی ہڈی کے بنیاد پہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو سوچیے اللہ کا نظام کیسا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں نا کہ آج ہم کچھ اپنے ڈاٹا رکھتے ہیں اپنے اندر، تو تھوڑا سا کہیں سے ڈیلیٹ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو سوچیے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوچیے پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ آج سب سوچنے میں یہ امپاسبل ہے۔ 1400 سال جب یہ نبی نے اس بات کو بولا ہوگا تو دنیا نہیں مانی ہوگی، دنیا سوچ رہی ہوگی کہ کیسے اٹھائے گا، وہ شکل، وہ فنگر پرنٹ، سب کچھ کیسے ہو پائے گا؟ سوچیے سائنس نے آج کئی دنوں بعد اس چیز کا ریسرچ فرمایا، وہ بھی قریب تک جا کے بتایا، پرفیکٹ نہیں بتا پایا کہ واقع میں یہ ایسا چیز ہے۔ بتائے گا کچھ ڈیولپ کرتا ہے بار بار، کچھ ایسا ہے جو ہمیشہ گروہ پہ جا رہا ہے، جو ڈسٹرو ہو ہی نہیں رہا، جو ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو سوچیے یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں ایک حصہ رکھا ہے جو ہمیں ٹھیک اسی طرح سے اٹھائے گا۔ آج سوچیے سائنس کتنا پیچھے ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا کہ اسلام کو جو فالو کر رہے ہیں وہ پیچھے ہو جا رہے ہیں، سائنس پیچھے ہے، اسلام تو بہت آگے ہے۔ اسلام کتنا آگے کہ سائنس اس کے قریب نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ سوچیے اللہ کا نظام کیسا ہے کہ اللہ نے سب کی ایک آئیڈینٹی دے رکھی ہے، تو آج ہر مسلمان کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر بھی ایک آئیڈینٹی ہے جو ہمارا سب کچھ ہے، اس سے ہمیں اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ آپ سبھی حضرات سے ہمارے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، تاکہ میں آپ بھی سے اچھا سے کنٹینٹ لاؤں، اسلامک کنٹینٹ لاؤں، بیان چاہے وظیفہ ہو چاہے موٹیویشنل اسلامک اسپیچ ہو، سب طرح کی میں سوچتا ہوں دینے کے لیے۔ بس آپ ہمیں چینل کو سپورٹ کریں اور شیئر کریں۔